نور ہے جو نظر آ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی لائٹس ہیں. اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں. پھر آگے چلے گا تو 80,000 سرونٹس، 80,000 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر لینے کے لیے. اور کارپیٹنگ ہوگی 40 ایئرز اس پر چل سکے گا. کارپیٹنگ پر 40 سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا. تو وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے، ویلکم کہیں گے، اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی، اما آن لسیدنا ان نزورہ، آپ نے بڑی دیر لگا دی. وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑے لتر کھاتے جے چنگے ٹھوکے نے فرشتیاں مینو ٹکا ٹکا. تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے اور اس کو لے کر، ویسے جیسے بارات نہیں ہمارے ہاں بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی، پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں، ادھر دیکھے گا تو نعمتیں. اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا، اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے. ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کے زمین پہ رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی. ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا. اس کو بٹھائیں گے. ابھی 80,000 سرونٹ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگا. 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس، ہر ڈرنک الگ ہوگا. تو اس کو کھلائیں گے آقا آپ آئیں جہنم سے، آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی، لیجئے. یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا، 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا. نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ. دنیا میں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، پی لو تو کھایا نہیں جاتا. آپ کا روزہ ٹھنڈا ہے، ہمارا گرم تھا، تو افطاری کے وقت کھانا سوچتا ہی نہیں تھا. پانی دے دو، لسی دے دو، ڈرنک دے دو، روح افزا دے دو، جام شیریں دے دو. اچھا وہ پی یہاں ہو جاتے تھے، پھر کھائے نہیں کچھ جاتا تھا. تو یہ 80,000 ڈشز غڑپ 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 اور 80,000 ڈرنکس شڑپ 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 سب اندر. اور ایک عجب بات، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. ادھر نہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ پی لو تب مصیبت، تھوڑا پیو تب مصیبت. تو مصیبت خانہ ہی ہے. ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے، ان کے گھٹنے خراب تھے. اب ہم ہر مہینے 15 دن لگاتے تھے. تو کبھی دیہاتوں میں جاتے کبھی شہروں میں. دیہاتوں میں جاتے تو کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو ان بیچاروں کو وہ سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا تھا تو پسینہ پسینہ ہو جاتا، اور ہائے ہائے اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی ٹوائلٹ سے ان کی، اتنا ان کو گھٹنوں میں درد ہوتا. تو ایک دن ہماری جماعت چشتیاں میں تھی، تو وہ گئے ٹوائلٹ، گرمی کا زمانہ تھا، باہر نکلے، سامنے میں بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کر کہنے کہ مولوی جی اے اللہ تعالیٰ میں نے جنت صرف اے پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے اور میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پیشاب پخانے کی چھٹی دے دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے. نہ پیشاب کا ڈر، نہ پخانے کا ڈر، نہ بیماری کا ڈر، نہ چورن لاؤ بھائی اب 7 اپ پیو بھائی. جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنے بیگم سے ملاقات کریں، اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ یہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے، ان کو جاتے جاتے بھی 10 منٹ لگ جائیں، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے. تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی، لیکن پردہ ہے، وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے. تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے، تو پردہ ہے یہ ہل کیوں رہا ہے؟ تو وہ یہ اس طرح ہلے گا، اس طرح، اور یہ سامنے پردہ ہے. تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھائے. جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سٹن
نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا۔ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب حور کو دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ صبح دکھ ہی جا رہا ہے، دکھ ہی جا رہا ہے، دکھ ہی جا رہا ہے، کتنی دیر دیکھے گا؟ ہائے ہائے، اللہ کی قسم اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پاک رکھو۔ اللہ ایسی بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا ہو، اس پہ زنا کے چھینٹے نہ پڑنے دو، اپنے پیٹ میں شراب کو نہ جانے دو۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلانے والا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے تمہیں ایسی خوبصورت بیویاں دینے والا ہے۔ میرے نبی نے یہ دیکھو، یہ میں نے پانی میں انگلی ڈال کے یہ کیا ہے، اب آپ کو اس پانی اوپر لگا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں کہ گر جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بلل، اس کو اور بلل۔ میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی۔ سادہ پانی تو دودھ اور شہد اور شراب، پھر کہیں پلانے والے خود ہیں جنت والے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے، بوفے سسٹم، آپے کھاؤ۔ ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے دکھانا چاہتا ہے، 3 یہاں شراب چھوڑ، دیکھ تجھے اللہ دینے والا کیا ہے۔ ایک نیچے درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو۔ پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے، لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پئیں گے۔ ایک اس سے اوپر درجہ ہے، وہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی، وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کی لڑکی پیش کرے گی اور اس کی ایمان والی بیوی پیش کرے گی، فرشتے پیش کریں گے۔ جنت کی لڑکی جب اس کو شراب کا پیالہ پیش کرنے آئے گی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں جسم سارا شیشے کی طرح نظر آئے گا، اور ایک قدم جب وہ رکھتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے، 1,00,000 انداز بدلتی ہے ایک قدم میں۔ بڈھے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، کن ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں جام آئے گا، کہ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم۔ میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ کیا علم دے کر گیا اپنی امت کو، کیا روشن راستہ دکھا کے گیا اپنی امت کو۔ فرمایا جن ہاتھوں سے وہ تمہیں پیش کرے گی جام، انگلی کا یہ فنگر ٹپ، صرف فنگر ٹپ، باقی کے اوپر کپڑا ہو، فنگر ٹپ سورج کو ایسے دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ کیا چیز ہے؟ تو چہرہ کیا ہوگا؟ اور جنت کی عورت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے ہماری طرح، وہ 130 فٹ ہے۔ اب اگر ہم چلے گئے 5 فٹ کی جنت میں تو ہمیں تو جیب میں ڈال لے گی، اور اس کے 100 جوڑے 100 جیبیں۔ اب ایک جیب میں ڈال کے بھول جائے کون سی جیب میں ڈالا تھا، تو اب مولوی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں، بیگم کو کدھر سے پکاروں۔ ہمارا جو اصل قد ہے وہ 130 فٹ تھا، اما حوا ابا آدم 130 تھے، تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو 130 کر دے گا۔ یہ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا، ایسے جیسے وہ کسی چیز کو تراشتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتے ہم 130 سے آ گئے 5، 5.25، 5.5 پر۔ ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی کی ڈیفینیشن پنجابی سمجھ سکتے ہیں، باقی نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ بڑی نازک قوم ہوتی ہے، تو اس نے اپنا گھوڑا کہا اس گھوڑوں کو مالش کرو۔ گھوڑے کو مالش کوئی آسان کام، سینڈو چاہیے وہ بھی تھک جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، پھر جا کے سو گیا۔ چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے، صبح ہوئی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے نہیں، چور لے گئے۔
تو وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا، پالتو خرگوش لا کر اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار باہر نکلا، کہنے کا میرا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا جی یہ ہے۔ تو پاگل یہ گھوڑا ہے؟ کہا جی ہاں۔ وہ بے وقوف یہ خرگوش ہے؟ کہا نہیں جی گھوڑا ہے، ساری رات میں نے مالش کیا تو گھس 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 یہ گھوڑا بن، یہ خرگوش بن۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم 10,000 سال کا تراشیدہ انسان ہے، تو وہ یہ قدا بچا، اللہ واپس 130 پہ کرے گا۔ 130 داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، داڑھی نہیں۔ جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی، تو پتہ کوئی نہیں۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ ابیض سرخ و سفید، امرد داڑھی نہیں، اجرد جسم پہ بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، اور ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال، بیاض جعاد گھنگریالے، نیم گھنگریالے بال، مکحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے۔ قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی شیریں زباں، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 بلین ٹریلین سال کے بعد بھی 33 سال، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعالی اخلاق، آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق، یہ 6 نبیوں کی صفتیں دے کر اللہ جنت میں اتارے گا۔ تو جو دوسرا درجہ ہے وہاں ہے پلایا جا رہا، پلایا جا رہا۔ ہاں اب آپ کو وی وی آئی پی بتاؤں، وی وی آئی پی، اس میں سارے ریڑھیوں والے ہوں گے، چھاپڑیوں والے ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہوں گے۔ اللہ کا جو وی آئی پی ہے نا، وہ سارے غریب لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی۔ تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں۔ اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں۔ تو وی وی آئی پی درجہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں رب خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا، اللہ، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا۔ جنت مل جانے کے بعد بھی یہ خلا ہوگا، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو تب جا کر وہ دل اور سینہ بھرے گا۔ جب اللہ کو دیکھیں گے نا، سب سے پہلا ٹائٹل اللہ کیا دے گا؟ یہاں انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، حاجی بیٹھے ہیں، عمرے والے بیٹھے ہیں، حج والے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ والے بیٹھے ہیں، سب نیک لوگ ہی بیٹھے ہیں، نیک مرد عورت بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کس صفت سے ہمیں پکارے گا؟ مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے۔ سچ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دن اللہ جب پکارے گا تو صادقین کے ساتھ، علماء کے ساتھ نہیں، شہداء کے ساتھ، شہداء بندے، علماء بندے، صوفیاء بندے، تہجد گزار بندے، سب اس صفات والے ہیں، لیکن اللہ ان کی ایک صفت کو لے کر گئے گا، مرحبا میرے سچے بندے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہا جی پورے ہو گئے۔ کہا اچھا اب اس سے بڑی چیز دے دوں جو دیا ہے؟ کہا جی کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں، اب کبھی ناراض نہیں۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ، وہ اللہ کہے گا مانگو مانگو مانگو، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کا۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم جوہانسبرگ میں تیری بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو کتنے حسن والا ہے، جمال والا ہے، کمال والا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں تجھے سجدہ کرتے تھے نا نماز میں، آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت ہے، پوری نماز نہیں، صرف ایک، کہ ہم تمہیں یوں دیکھ کے اللہ اکبر ماتھا جنت کی زمین پر ٹیکنا چاہتے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ کیا کہے گا؟ میرا اللہ کہے گا میرے بندو جوہانسبرگ میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا مالک تھا،
میں لارڈ تھا، تم سلیو تھے، میں مالک تھا، تم غلام تھے، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، تم جنت میں آ گئے ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، کوئی سجدہ نہیں، جاؤ مزے کرو۔ ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دے گا، ایک سجدہ کہے گا ہاں طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، میں نے دیکھا تھا جوہانسبرگ میں تمہیں نمازیں بھی پڑھتے، سجدے بھی کرتے، راتوں کو اٹھتے، تڑپتے، روتے، مچلتے، سسکتے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، وہ میں دیکھتا تھا، بس وہی کافی ہے، جاؤ موج کرو، وزوجناہم بحور عین، جاؤ ہم جنت کی لڑکیوں سے تمہاری شادی کرتے ہیں۔ یہ آخری درجے کا جنتی 40 سال دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا 40 سال۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے، کالے فرشتوں سے نکل کر حور میں آیا ہے نا، پھر وہ کہے گا من انتی، تو کون ہے، کون ہے؟ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی، یہ انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنا، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، 130 فٹ قد ہے، 130 فٹ لمبے بال ہیں، یوں آتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی گڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور وہ جو فراک پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل۔ جو شاہی خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں وہ لمبا 25-25 فٹ کا ان کا فراک اور وہ غرارہ بنا ہوتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھومے گا۔ اس کو اٹھائے گی کیسے؟ ہم بھی 100 جوڑے پہنیں گے، میں قربان جاؤں۔ سردیوں میں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو بھی ذرا تکلیف ہوتی، پہن رہے ہیں پھر اتار رہے ہیں۔ اگر 100 جوڑے پہننے پڑ گئے جنت میں تھا موٹے تو رہ گیا نا اتنے ہی، اور 100 جوڑے اتارنے پڑیں تو پوری جنت میں ایک بیگ نہیں جس میں وہ ڈال دیں، پوری جنت میں واشنگ مشین نہیں ہے جس میں ڈال دیں۔ تو میں قربان جاؤں، تم صرف ارادہ کرو گے کپڑے بدلنے کا۔ ارے میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا تو ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں، میری شکل تو تھوڑی بہت یاد ہے، مجھے کہنے لگا ساؤتھ افریقہ از جنت، جنت۔ میں نے کہا پاگل تو جنت کو جانتا ہی نہیں ہے، تو نے تو جنت کی انسلٹ کر دی۔ ارے بیوقوف، تجھے جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو ساؤتھ افریقہ کو کہہ رہا ہے ساؤتھ افریقہ جنت، جنت 2 دفعہ۔ آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنے، اللہ کی قسم اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کو پہنایا جا چکا، پہناوا آ چکا ہو۔ نہ آپ کو پہننے کے لیے خود کرنا پڑے گا، نہ اتارنے کے لیے کرنا پڑے گا، صرف ارادہ، ارادے پر اگلے آگے، نئے آگے، پرانے غائب۔ غائب کس کو دینے ہیں؟ کون دھوئے گا؟ ہے سب بادشاہ ہیں جنت، سارے بادشاہ۔ نیند بھی کوئی نہیں ہے، نیند بڑی اچھی چیز ہے دنیا میں، جنت میں نیند نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ نیند اور موت بہنیں ہیں، النوم اخت الموت، جب موت گئی تو اس کی بہن بھی گئی، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ جاگتے، کھیلتے، کودتے، کھاتے، پیتے۔ تو وہ کہے گی وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیگم ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے گا تو اس کو گلے لگائے، یہ جو گلے لگائے گا، میرے نبی نے فرمایا مقدار عمرہ من الدنیا 70 سال اس کے گلے لگا رہے گا، 70 سال۔ یہ میں نے آپ کو سب سے جنت کا چھوٹا درجہ، اپارٹمنٹ آف جنت آپ کو بتایا، تو وہ اوپر والی جنت کیسی ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ پوری دنیا کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا، محمد الرسول اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا۔ یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے۔
اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت میں؟ اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ تو کوئی نہیں، لیکن میرے اللہ کا پیار ہے، میرے نبی نے جو بکریاں رکھی اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیثا، یہ 9 بکریاں میرے نبی کی تھیں، اور 10واں ان میں بکرا تھا نسل بڑھانے کے لیے، اس کا نام تھا یمن، اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن، اور اس میں آپ کی بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، باقی جو 8 تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا۔ ہماری جماعت گئی حافظ آباد، تو وہاں میرا بیان تھا، ایک بہت بڑا ذمہ دار آیا، میں نے وہاں یہ بیان کیا، بعد میں قصہ سناتا ہوں۔ میرے نبی کے 4 اونٹنیاں تھیں، عزبہ، جدعا، شہبہ، عزبہ۔ میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، 2 گدھے تھے، غفیر یعفور، 2 خچر تھے، دلدل، فضہ، گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے۔ میرے نبی پیدل چلے، میرے نبی گدھے پر چڑھے، میرے نبی خچر پر چلے، میرے نبی اونٹ پہ چڑھے، میرے نبی عالی شان گھوڑوں پہ چڑھے، اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا۔ مالدار اچھی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، متوسط درمیانی میڈیاکر مڈل مین اپنی مڈل والی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، پیدل چلنا چاہے تو چلے، اور کھوتے پہ چلنا ہے تو جیسے سائیکل پہ چلنا ہے۔ تو میرے نبی نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا، ہر طبقے کو راستہ دیا۔ ساری زندگی سادہ لباس پہنا، پیغام لگا پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا۔ آپ کے جسم سے میں خوشبو اٹھتی تھی، خوشبو آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا، تھکا ہوا مریل سا اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے، 27 اونٹ، یعنی پاکستان کا 54 لاکھ، 54 لاکھ کا، ریشمی نہیں تھا، ورنہ تو پہنتے ہی نہیں، ریشمی نہیں تھا۔ اس پہ کیا کام ہوا تھا واللہ عالم۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ، اسراف ہے، آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا، اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا۔ یہ سنت نہیں، اجازت ہے۔ کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوے نہ ٹھوکو، میرے نبی نے بھی کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے، مغز، یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے، ہمیں کل کھلا دو۔ تو اگلے دن اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیگ سے، ہم نے کہا یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میرے جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، آپ بھی کھائیں، ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ آپ نے نہیں کہا بڑا اسراف کیا تو نے، آپ نے شاباش دی، ہاں یہ سخاوت ہے۔ شریعت نے جہاں تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف جائز ہے، جہاں سادگی کا وہاں سادگی۔ شادی میں تکلف جائز ہے، تکلف کیا۔ میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا، پورے مدینہ کی آبادی 5000 سے اوپر تھی، سب آ کے کھا کے گئے۔ تو میرے نبی کے گھوڑے سجل، سقف، سبح، مرتجل، مرتجز، لزاز، تراز، لحیف، یعصوب، یعقوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام۔ جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں، ان کی زندگی نہیں پہنچائی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ میں واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ صحیح جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا، وہ بیان میں آیا ہوا تھا۔ جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولوی صاحب کو بولا، مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ آخر لگ گیا اے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو۔ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے تے پاویں نہیں، مینوں دس ساڈے نبی دی بکریاں دے نام کی۔
وہ آکھن لگا بکریاں دیتا نہ ہی کوئی نہیں ہوتے میں کدوں دساں اسا کہ تم مینوں اج تائیں آکھیا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے اودی بکریاں نو بھی مندے میں انہاں دے مولوی کولوں بکریاں دے نا سن تے آیا بیٹھا ترجمہ کروں انہوں نے بلا لیا اپنے امام مسجد کو کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں انہوں نے کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں کہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے بتاؤ ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں کہا نام ہوتے ہی نہیں میں بتاؤں کیا کوئی مسئلہ پوچھو کہا یہ بھی مسئلہ ہے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے کہا غلط بات سن لے تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا تو میرے رب نے تو اپنے محبوب کی بکریوں کی میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے یہ کونی یہاں ہوتی تھی یہ آپ کے غم کی پٹ نشان تھوڑی دیر کے بعد آپ اسی ہاتھ کو سر پہ پھیرتے اور پھر داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشان جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہر آدمی کا باڈی ریئیکشن ہوتا حیرانی پر میرے نبی جو حیران ہوتے تھے چہرے پر نہیں ہاتھ کے اشارے سے یہ آپ کے حیران ہونے کی علامت جب آپ یوں کرتے تو یہ حیران ہوتے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے یوں کر کے بلاتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ انگلی اٹھانا عیب ہوتا ہے اب ایسے جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی یہاں وین تھی ایک یہ چونکہ آپ غصے کا اظہار تو کرتے نہیں تھے پی جاتے تھے پینے کے بعد باڈی ریئیکٹ کرتی تھی تو یہ جگہ یہاں ایک وین تھی وہ وین ایسے 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 اس کی پلپیٹیشن بڑھ جاتی تھی تو یہاں وہ ابھر کے پلپیٹیشن سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا آج اللہ کے نبی خود سے جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرے پہ مسکراہٹ اور یہ جگہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی یہاں سے ایسے نور نکلتا تھا جب آپ مسکراتے تھے تو پورے دانت نہیں کھلتے تھے بس اگلے دانت کھلتے تھے کبھی کبھی پورے دانت کھل جاتے تھے اور جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانت اتنے سفید تھے کہ دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا ایسا اندھیرے میں آپ کے دانت چمکتے نظر آتے ایسی لائٹ نکلتی یہ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا جڑے ہوئے نہیں تھے اور ایسے گول تھے کوئی اوپر کوئی نیچے ایسے نہیں گولائی اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ بھائی میں ناراض ہوں تو وہ سبحان اللہ کیا میں قربان جاؤں یا رسول اللہ اب ذرا دیکھو میرے نبی کی ناراضگی کیا اس طرف سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں اور ان کو اب ریئلائز بھی کرانا چاہتا ہے میں تم سے ناراض ہوں تو جب یوں دیکھتے نا ابو ہریرہ آ رہا ہے تو اب یوں ہو جاتے آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں آپ ان کو یوں دیکھتے تو اب یوں ہو جاتے بس اتنا میرے نبی کا نہ غصہ تھا اتنی ناراضگی تھی سبحان اللہ آپ اتنے عالی اخلاق تھے انسان کو عزت دینا نبی سے سیکھو جب آپ کو کوئی بلاتا تھا میں یہ بیٹھا ہوں مجھے ادھر سے مولانا صاحب ظہیر نام ہے نا مولوی ظہیر صاحب مجھے بلائیں گے تو میں اتنا ہی کروں گا جی مولانا صاحب لیکن جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتا اب یوں کرتا فل ٹرن ہوتے تھے فل اور سینہ اور چہرہ اس کو دیتے تھے ادھر سے کوئی بلاتا تو اتنا نہیں کرتے پورا یوں کرتا فیس ٹو فیس تو یہ موبائل نے اخلاق برباد کر دی موبائل ہاتھ میں بات سن رہا ہے ہاں بولو سن رہا ہوں کیا کرتے یہ بد اخلاقی ہے یہ عزت نفس اور خاص طور پر جو آج کل کی مائیں ہیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بچہ چھوٹا پیار چاہتا ہے لاڈ چاہتا ہے کہ اس کو لاڈ دینے کی بجائے ادھر لگی ہوئی ہے توجہ فرمائیں
عربی کا لفظ ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں وجہ، اور تا اوپر لگا کر ہے کہ یہ بوتھا شریف میری طرف کرو، یہ منہ میری طرف کرو، توجہ فرمائیں کہ مجھ سے بات کرنے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ تو میرے نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ ہمیشہ، کوئی ادھر سے آ کر کہتا جی آپ سے بات کریں تو آپ کی ہو جائے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے کرتے، کبھی نہیں کہا بھائی ذرا سمرائز کرو، مختصر کرو۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ نہیں، جب تک وہ بولتا رہتا آپ سے۔ جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا، وہ کیا تھا؟ یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا، لیفٹ سائڈ انگوٹھا، رائٹ سائڈ ہاتھ، آپ اس کو یوں ٹکراتے تھے، یہاں ہاتھ، آپ بات فرما رہے ہیں اور یوں کیے جا رہے ہیں، یہ بغیر ارادے کے۔ جو باڈی ایک حرکت ہوتی ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی حرکت مبارک تھی اس طرح۔ روشن چہرہ، واسع الجبین، کشادہ، ایک وہ بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطر أزج أقرن أكحل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ کہنے لگی اپنے خامند کو، میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ ہی آ گیا، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ آ گیا ہے۔ ایسے حسین کے حسن غلام تھا، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ پیٹ اتنا آگے ہوتے ہیں، آپ سجے پاسے پیٹ، کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ، سجے پاسے، اور دوڑ دوڑ ایسے ہنس، دور 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 دور، ایسا اتنا پاگلوں کی طرح مت کھاؤ کہ یہاں پیٹ ہو۔ خاص طور پر مولوی کا پیٹ آگے تو بہت ہی برا نظر آتا، کسی کا بھی پیٹ نکلا ہو، عورت کا پیٹ اور زیادہ برا نظر آتا۔ بھائی اتنا کھاؤ کہ زندہ رہنا ہے، ایسے نہ کھاؤ کہ تباہ کر دینا ہے۔ میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سبط القصد، سیدھا قد، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول، من غیر قرنین، یہاں بال نہیں تھے، واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا، یطلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا، عظیم الہامہ، سر بڑا تھا، رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے، نیم گھنگریالے، انہن فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کبھی ایسے بالوں کو تقسیم کر کے کنگھی کرتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے۔ جب کبھی آپ سر سے ٹوپی اتارتے تو آپ کے بالوں کی مانگ سے بھی روشنی نکلتی نظر آتی، نور نکلتا پھوٹتا نظر آتا۔ اما عائشہ اپنے سوئی سے کپڑا سی رہی تھیں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی، اتنے میں میرے نبی انٹر ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ میرے عزیزو امت محمد بیٹھے ہو، میں نے صرف 2 ہی باتیں کی، ایک اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع آئے ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں فلیکسیبلٹی ہے، بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، مسافر ہو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، اتنے بیمار ہو کہ نہیں رکھے جائیں گے، چلو ساری معاف کر دو۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے، اس سے اگلے، اس سے سال کے اندر جب مرضی دے دو۔ حج فرض ہو گیا ہے، اس سال کر لو، اگلے سال کر لو، مرنے سے پہلے پہلے جب کر لو، لیکن نماز آ گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز نہیں ہل سکتی، اسے اپنی جگہ پہ ہی پڑھنا ہے۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے پیغام دے دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ موت سر پر کھڑی ہے،
جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اور جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، ان کے لیے تو جنت تیار ہو رہی، جنت کی سرداری کا تاج سر پہ رکھا جا چکا ہے، ابھی دودھ پیتے تھے ماں کا، اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کے نام پہ یہ وہ جنگ ہے، ایسے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی، نہ حسین جیسا آئے گا، نہ وہ جنگ کا نقشہ بنے گا، نہ ایسے مظلوم آئیں گے، نہ ایسا نقشہ بنے گا۔ لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا کہ جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ان کا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ان کا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کہ تم ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ تو تلوار چلا میں نماز پڑھ، میں نبی کا نواسا ہوں، میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں گا۔ تیروں کی بوچھاڑ میں، تلواروں کی جھنکار میں میرے نبی کے نواسے نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور اپنے سارے ساتھیوں کو پڑھائی، اکیلے نہیں پڑھی میں پڑھ رہا ہوں تھوڑی چھوٹی، سب کو پڑھائی۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو میں سارے اہل ایمان مجمع سے یہ جھولی پھیلا کے درخواست کرتا ہوں، جہاں سے بھی آئے ہو نماز نہ چھوڑو، اللہ کے واسطے۔ کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا دے دینا، سونے سے پہلے قضا دے دینا، اگر قضا دیتے رہو گے تو انشاءاللہ پھر پکے بھی ہو جاؤ گے۔ چھوٹ گئی تو چھوٹ ہی گئی، یہ نہ کرو، چھوٹ گئی تو قضا دے لو، کوئی بات نہیں، قضا ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا، انشاءاللہ معافی مل گئی، کرتے رہو گے تو انشاءاللہ نماز پکی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنا لیں، پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام، تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دی، اور یہ 2 روپے اپنے لے کھسکا کے لائیں۔ تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہاں رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ، ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے جھوٹ مت کرو، مت کرو۔ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے، من غش فلیس منا، جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو۔ شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ، پھر اس سے نبھاؤ، پہ فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا، اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو، یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے۔ یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چوراؤ، ان کو پورا ٹیکس دو جتنا وہ
تمہارا بنتا ہے سارا دو، اللہ تمہیں اپنے، یہ تمہارا صدقہ بنے گا۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا، اپنے پاکستان میں انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کو صدقات دو، نفلی صدقات، ان کو جتنا دے سکتے ہو دو، یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ تم ایسے جوڑ 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 کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ یہاں آ کے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں، آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور اس میں زیادہ برکت ہے۔ حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے نہ سو سکتا ہے، اللہ کو بھلا کے نہ کسی نے چین پایا ہے نہ پا سکتا ہے۔ یہ چار باتیں آپ لے لیں، میں لے لیں تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت وہ بھی خوبصورت۔ سچ بولنا، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری، اخلاق اچھے کرنا، اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا ایسا اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہماری تو کمائی، آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نماز لکھی جائے گی۔ پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گی، 24 گھنٹے کے سجدے لکھے جائیں گے۔ کام میں، جاب میں، شاپ میں، کاروبار میں، اپنی ملازمت میں اگر آپ سچائی اور دیانتداری والے ہو تو آپ کا ہر لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی ہے۔ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو، ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، بیویاں ساتھ ان کو عزت دو، احترام دو، گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا، یہ بہت بڑا ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں۔ تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی کوئی۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا کہ طریقہ بتاتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گے کیا ہوگا، تم کرو تو صحیح۔ کچھ 2 ہفتے گزرے، میری اس کی اچھی دوستی تھی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، تو فوت ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اس کا فون آ گیا نا، تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے، وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم لأن اکون مغلوبا کریما احب الی من ان اکون لئیما غالبا۔ سبحان اللہ۔ تو میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں، کمینہ نہیں بننا چاہتا۔ میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا، بہت بڑا رستم تھا، وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور، تو سبزی لے رہا تھا تو پاؤ تاؤ پہ کوئی ہو گیا جھگڑا، تو وہ دکاندار کے پاس گلاس، اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا۔ اس نے چپ کر کے پکڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پہلوان جی اے مڑا جا بندہ تو مار گیا، تسی انہوں آکھی کچھ نہیں، تسی تو پہلوان۔
کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم ہو، وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی، عورت پہ ہاتھ اٹھانا، یہ گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں۔ میں نے کہا کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا۔ میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ہوتا، منہ تھے کھلے رہ گئے منہ کھلے رہ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا، کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا۔ انہوں نے ایسے چولی اٹھا لی، اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو، بول میٹھا کرو، بچے ساتھ ہیں ان کو محبت سے لے کر چلو۔ اب ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی ماحول نہیں ہے، آپ کو بنانا پڑے گا، اور دینی ماحول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجدیں دیکھیں، مدرسے دیکھے، بہت خوشی ہوئی، لیکن ماحول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے، محبت دو۔ علماء سے کہتا ہوں آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم کرو، شدت پہ نہ چلو، نرمی پہ چلو، فتوے بازی پہ نہ چلو، محبت سے چلو، اختلاف رائے کرو، پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا، حرام تک پہنچا دینا، یہ اہل علم کا کام نہیں ہے۔ اہل علم وہ ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں، وقور ہوتے ہیں، اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتویٰ بازی اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں آپ سب سے نیت کرواتا ہوں کہ 4 مہینے لگانے کی ساری نیت کرتے ہو نا نیت انشاءاللہ، اور چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں۔ اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے، اب ہر مہینے صرف 3 دن جانا شروع کریں۔ جنید جمشید مرحوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو 3 دن لگانا شروع کر، وہ کہنے لگا میں تو ناچتا ہوں، اسٹیج پہ گاتا ہوں، میں 3 دن لگاؤں گا، کیسے لگاؤں گا؟ میں ادھر یہ کرتا ہوں، ادھر تبلیغ کروں۔ میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے، دوا ہے، تو دوا شروع کر، صحت ہو جائے گی۔ 97 کی یہ بات، اس نے بات پلے باندھ لی، ہر مہینے 3 دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا، جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے، جب کراچی میں ہوتا تو 3 دن، 97 98 99 2000، اور 2001 میں 4 مہینے کے لیے نکل۔ تو آپ سب مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کا ہے، 3 دن لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے ہی اس کو معاف کرے، اگر یہیں موجود ہیں تو گلے لگے، اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے۔ معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ کسی 2 مسلمان کا آپس میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ خاک ہو یا نو دوجی واری مڑ کے زندہ کرسی وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لیکھا برسی وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لیکھا برسی نہ کوئی رد ملاحظہ تھے نہ کوئی عذر بہانہ جو کچھ کر سی سویو مل سے ڈاڈا دے